تم کیا سمجھتے ہو وہ تمہاری خواہش پر کون نہیں فرما سکتا جو تمام خزانوں کا واحد مالک ہے؟ وہ جس نے بن مانگے سب کچھ تمہیں عطا کیا، کیا وہ تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ سنو، یہ سارا امتحان صبر اور یقین کا ہے۔ صبر رکھو، وہ تمہارے سارے سسکیوں اور دکھوں کا انعام تمہیں جلد دے گا۔ وہ مقام جہاں ہر قصہ، ہر شے اپنی منزل پا لیتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا تم تو مانگ نہ سکو اگر وہ توفیق نہ دے؟ وہ تمہیں آزمائے گا اور تمہیں اس کا بہترین اجر بھی دے گا۔ بس کبھی غلط گمان نہ رکھنا۔ دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے۔ بہترین وقت کا اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے۔ کوئی چیز نہ مقرر وقت سے پہلے ہوتی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام صبر اور شکر کرنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک روزے دار کی طرح صبر کرو جب وہ کسی دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے۔ مشروبات، لوازمات کی قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے ہوتے ہیں اور صبر کرتا ہے اذان کا، اور اپنے رب کی اذان کا وہ اللہ ہے نا، وہ سب کر دے گا اور تمہارا دل راضی ہو جائے گا۔ زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں، بہت بار لگتا ہے کہ اب زندہ رہنے کے لیے کوئی وجہ نہیں۔ بہت بار اپنے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت بار تم خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ سنو، زندگی گزارتی ہے تو پھر چلنا بھی سکھاتی ہے۔ اگر تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی میں بہترین کی امید باقی ہے۔ سنو، تنہا اگر تمہیں کبھی زندگی لگے تو خدا کو تلاش ضرور کرنا، پھر تلاش کر کے دیکھنا اللہ تمہاری بیکار زندگی کو کیسے سنوار دیتا ہے۔ کبھی کسی کی تکلیف کی وجہ نہ بننا کہ وہ اللہ کے حضور تڑپتا ہوا جائے اور اللہ کی رحم کی بھیک مانگ رہا ہو۔ کبھی بھی کسی کو اتنی تکلیف نہ پہنچانا کہ وہ جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے بے قابو آنسو اس کے سامنے لا کر رکھ دے۔ کبھی کسی کے دکھ اور غم کی وجہ نہ بننا۔ اللہ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ وہ کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا جنہوں نے اللہ کی مخلوق سے سخت چوٹ کھائی ہے۔ اپنی نیت، اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھنا، دوسروں کے لیے اپنے دل میں نفرت نہیں رکھنا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہ ہو تو کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنا۔ یہاں تک کہ اپنے دماغ میں بھی کوئی غلط بات مت آنے دینا، کیونکہ جہاں اللہ رحم کرنے والا ہے وہاں سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اس کے بدلے اور انصاف سے بچنا ناممکن ہے۔ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا اور نہ کسی کو اکیلا چھوڑتا۔ کوشش کرتے جانا چاہے سہنا مشکل ہو جائے۔ تم توبہ کرتے رہنا تمہارا دل باغی کیوں نہ ہو جائے۔ تم نیت صاف رکھنا چاہے دل ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائے۔ تم خیال رکھنا کہ توکل کی کشتی کہیں ڈگمگا نہ جائے۔ تم کوشش کرنا بھروسے کا دیا کہیں بجھ نہ جائے۔ تم مانگتے رہنا جب تک دعاؤں کا ایک دریا بن نہ جائے۔ تم روتے رہنا جب تک گناہ قطرہ قطرہ بہہ نہ جائے۔ تم یقین کی اس حد تک پہنچو کہ لہروں کو کنارے کی موڑ نہ مل جائے۔ اس طاقت کا سہارا مانگو جو طوفان کی رخ بھی پھیر جائے۔ تم کوشش کرنا کہ کتاب ہستی بے طلب خدا بن جائے۔ تم دل کے کمرے میں ایک آس ہمیشہ روشن رکھنا جب تک تمہارے اندھیرے نگرے میں جگنو کا درخت لگا نہ جائے۔ تم کوشش کرتے جانا چاہے سہنا مشکل ہو جائے۔ تم توبہ کرتے رہنا تمہارا دل باغی کیوں نہ ہو جائے۔ تم نیت صاف رکھنا چاہے دل ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائے۔ تم خیال رکھنا توکل کی کشتی کہیں ڈگمگا نہ جائے۔ نگاہ یقین درکار ہے خدا کے دیدار کو۔ جب ہم اس رب پر ایک کامل یقین رکھتے ہیں اکثر دکھائی دینے لگتا ہے۔ کبھی وہ ہمارے بہت بڑے مسائل کو اچانک حل کر دیتا ہے نظر آ جاتا ہے تو کبھی ہمارے بے چین دل کو اچانک راحت دیتے ہوئے نظر آتا ہے۔
اس رب کا کامل یقین ہمارے دل کا وہ نور عطا کرتا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ وہ رب آس پاس موجود لگنے لگتا ہے۔ جب ہم اس پر یقین پکا کرتے ہیں تو وہ ہمیں بہت سی چیزوں سے اپنا عکس دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی اصلیت ہمیں سامنے ضرور کھولتی ہے۔ ہر انسان کی جب کوئی انسانوں میں تکلیف دیتا ہے وہ اپنی حقیقت دکھا جاتے ہیں، وہ اصل میں کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہی سمجھو اور اپنے دل کی مزید تکلیف سے بچا لو۔ اس انسان سے خود کو دور کر کے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو تم سے دور کر دے گا جو آگے جا کر تمہارے دل توڑ نہ دے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہاری زندگی سے نکال دے۔ ان کی حقیقتیں دکھا کر توفیق دعا ہی دلیل ہے، ان کے کن کی لگاؤ پھر صدا کیوں وہی تمہارا نصیب ہے۔ اکیلے نہیں ہو تم، وہ ساتھ ہے ہر پل تمہارے، اس کی مدد اگلی سانس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ وہ کیوں نہ دے سکے گا تمہیں چاہا تمہاری، جس کی ملکیت شمال اور جنوب ہے۔ دنیا کی رنگ رلیوں میں کھو کر ہم اپنے دل کا سکون برباد کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا آج ہم وہ بھول چکے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس دنیا میں اچھا نام، بڑا اسٹیٹس، بڑی گاڑی، خوبصورت سا بنگلہ، بیوی بچے، بڑے عہد، ان سب کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ تو یہ سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم اپنے مقصد کو بھلا کر ان چیزوں میں کھو گئے ہیں۔ یہ چیزیں بے شک ہمارے لیے ضروری ہے مگر ضرورت کی حد تک۔ ہم دیکھتے ہیں کشتی جب تک پانی کے اوپر چل رہی ہوتی وہ بالکل صحیح چلتی، جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہمارے اندر دنیائی چیزوں کی محبت حد سے زیادہ اتر جائے تو ہماری زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ میری ذاتی رائے کے مطابق دور جدید میں جتنا کسی کے ساتھ محبت، پیار، اچھے سلوک سے پیش آؤ گے اتنا ہی اگلا تمہیں ذلت، اذیت اور تکلیف دے گا۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنے دل کو ہی کھو دیتے ہیں۔ جب ہر ایک کی بات کا اثر ضرورت سے زیادہ لے لے، یا جب دل میں کسی کا وہ مقام دیتے ہیں جہاں وہ ہونا نہیں چاہیے، جب لوگوں سے بڑی بڑی امیدیں باندھ دیتے ہیں، یا پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ لوگ پرفیکٹ کیسے ہو سکتے تو انسان ہے، تب ہم خود ہی اپنے دل کو دکھا رہے ہوتے۔ مضبوط بنیں، اپنا دل دکھانا بند کریں۔ وہ بس ایک کن کہتا ہے اور دل ہل جاتا ہے۔ محبت کرنے والے بھی گر کر سنبھل جاتے ہیں۔ سورج کا آنا اور چلے جانا یوں ڈھل جاتا ہے، کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، ٹوٹ بھی تسلسل جاتا ہے، کوئی جواب نہیں بچ پاتا۔ جب اللہ کی روبرو سوال آ جائے تو محبت ہی تو ہے وہ واحد لفظ جس پر ہار یوں دل جاتے ہیں، خدایا کہاں لگاؤں دھیان اپنا، اس کی طرف میری تقریر جاتی ہے۔ جب وہ معاوضے کرتا ہے تو زخم سب ہی بھر جاتے ہیں، جو دعاؤں کا حصہ نہیں رہتے وہ بغبغت دعاؤں سے بھی نکل جاتے ہیں۔ جب کسی سے آپ کا کچھ ٹوٹ جائے تو اسے آپ کس سے ٹھیک کرواتے ہیں، جو توڑتا ہے یا جس نے بنایا ہے؟ ایسے ہی آپ کا دل جب کوئی توڑتا ہے یا آپ کو کوئی توڑتا ہے تو اس کے پاس کیوں جاتے ہیں جس نے توڑا ہے؟ وہ نہیں ٹھیک کر سکتا، کبھی بھی نہیں ٹھیک کر سکتا۔ دل بنانے والا اللہ ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ سارے زخم ایسے بھر دے گا جیسے کبھی تھے ہی نہیں، دل ایسے جوڑ دے گا جیسے کبھی ٹوٹا ہی نہیں۔ اور پھر جب اللہ سے جڑ جاؤ گے پھر کبھی ٹوٹ نہیں پاؤ گے۔